ٹرانسفارمیشن ویلنس کلینک کے بانی ہیں، ایک وسیع تجربہ ہے آپ کا مائنڈ سائنسز کے اندر، سائیکالوجی کے اندر، علم نفسیات کے اندر۔ والدین کی وہ کون سی غلطیاں ایسی ہو سکتی ہیں آپ کے نزدیک جو بچوں میں ذہنی مسائل کا سبب بنتی ہیں؟ یعنی اگر جو لوگ والدین ہیں اور نئے نئے والدین بنے ہیں، وہ کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھیں کہ انہیں کسی کلینک پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے آگے چل؟ سب سے پہلے تو والدین، اور جب میں والدین کی بات کرتا ہوں میں ماں اور باپ، میاں اور بیوی دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے فرائض پہلے ہیں، ان کے حقوق بعد میں۔ ان کے حقوق شروع ہوں گے جب اپنے یہ فرائض پورے کریں گے۔ پہلے تو یہ بلیف ان کے اندر سے نکالنا چاہیے کہ ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں ہے، صحیح، اور ہر باپ کی دعا اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی۔ صحیح، اس کے لیے ان کو ماں باپ کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا، صحیح، اس رول کے لیے ان کو کوالیفائی کرنا ہوگا۔ بایولوجیکلی اختلاط سے تو جانور بھی ماں باپ بن جاتے ہیں، آپ کو اس کو لیے کوالیفائی کرنا ہوگا۔ دوسری چیز، جب تک یہ بالغ نہیں ہوتے، دنیا اور آخرت کے قانون کے اندر آپ ان کے ذمہ دار ہیں، ان کے ہر عمل کے ذمہ دار ہیں۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ جو آپ ان کو دنیا میں لے کے آئے ہیں تو آپ کے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کا انڈر ایج بچہ جس کی عمر 18 سال نہیں ہے، وہ اگر باہر کسی جرم میں پکڑا جائے تو ماں باپ کو لے جاتے ہیں۔ یہاں کیا دنیا کے ہر ملک میں لے جاتے ہیں، ماں باپ کو لے کے جائیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ اور آخرت میں بھی اگر آپ سے سوال پوچھے تو بتائیں گے جس بچے نے جو کیا تو آپ کہاں تھے، آپ کی تربیت کہاں تھی؟ تو آپ کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ اس بچے کی ذمہ داری ہے، اور پھر میرے حقوق شروع ہوں گے۔ جو ماں باپ کے حقوق ہیں، بہت حقوق ہیں فرائض کے بعد۔ دنیا کے ہر حق فرض کے بعد ہوتا ہے، پہلے حق نہیں ہوتا، پہلے فرض ہوتا ہے۔ صحیح۔ دوسری چیز جو جنرلی میں نوٹ کر رہا ہوں آج کل کے معاشرے کے اندر، وہ ہے بچوں کو گیجٹس دینا اپنی آرام کے لیے۔ میری بہنیں شاید پسند نہ کریں میری اس بات کو، میں نے کوئی بچہ نہیں دیکھا جو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی سوڈا مانگتا ہو، چپس مانگتا ہو، گیجٹس مانگتا ہو، فون مانگتا ہو۔ میں نے نہیں دیکھا ایسا بچہ، کسی نے دیا اور وہ آپ ہی تھے۔ پہلے تو یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ آپ ہی تھے۔ میں کہتا ہوں کہ زہریلی دوا شاید اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا یہ فون جو آپ نے 6 گھنٹے ہاتھ میں دے رکھے ان کے، یہ ہے۔ دوسری چیز جو اب میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں جو ماں باپ غلطی کر رہے ہیں، جو تباہ کر رہی ہے بچوں کو، وہ ہے ماں باپ کی آپس کی گفتگو۔ جس لہجے اور الفاظ کا انتخاب اس وقت کر رہے ہیں، وہ انتہائی اخلاقی زوال پذیری کا جو ہے وہ موجب بن رہا ہے ان بچوں کے اندر۔ بچوں کی تربیت کے لیے جو فوکس ہے وہ اسکول ہے۔ صحیح، ایسے ہی ہے۔ اس کا کردار، تہذیب، تمدن، ریلیجن، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے لیسٹ ٹائم اور سب سے کم پے کے اوپر جو ہم نے اس کو سپارہ یا قاعدہ پڑھا دیا ہے، تو ہم نے دین کا کام کر لیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ بالکل۔ 30,000 روپے اسکول کی فیس اور 3,000 روپے مولوی صاحب کی فیس۔ آج ہوم ورک زیادہ ہے مولوی صاحب، آپ نہیں آئیے گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ ترجیحات پتہ لگ گئی، ایسے ہی ہے نا؟ ترجیحات پتہ لگ گئی۔ اس ترجیحات کے اندر آپ اپنے بچے کو مستقبل کے اندر اس دنیا اور آخرت میں کیا تیار کر رہے ہیں، وہ آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ وہ بڑا ہو جائے گا، پیسے کمانے کی مشین ہو جائے گا، اس کے پاس اسٹیٹس ہو جائے گا، یہ آپ کی ترجیحات ہیں۔ تو آپ کے جو آپس کے رویے ہیں وہ ایک اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ دوسرا، بچے نے کاپی کرنا ہے، آپ کو کاپی کرنا ہے، انوائرمنٹ میں کاپی کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے لیے ماڈریٹر اور مینٹور پریپیئر نہیں کر رہے تو آپ اس سے ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے تو اپنی بہت ساری پیرنٹنگ کے، میں بہت سارے پروگرامز کرتا ہوں، تو میں نے تو جب پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ بچے آپ جیسے بنے، تو ماں باپ نہیں ہاتھ اٹھاتے۔ صحیح۔ پھر کس کیا بنے؟ وہی بنے جو پھر بن رہے ہیں۔ پھر آپ کو کیوں شکایت ہے کہ ایسے کیوں بن رہے ہیں؟ تو وہ جو ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو اس دنیا میں لے آئے ہیں، یہ آ گئے ہیں۔ اکثر اس طرح کی باتیں میں سنتا ہوں، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا۔ میں نے کبھی انکار کیا کہ اللہ نے رزق کا وعدہ نہیں کیا؟ اللہ نے تو چڑیا کبھی وعدہ کیا، پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دینے کا وعدہ کیا ہوا، لیکن اس کی زندگی کیسے گزرے گی، اس کی زندگی اس دنیا میں کیسے کارآمد ہوگی، وہ آخرت میں کیسے سرخرو ہوگا، اس کا وعدہ کیا کیا اس نے؟ نہیں، یہ تو ہمیں خود کرنا ہے اس پہ کام۔ ایسے ہی ہے نا؟ اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی صحت، اس کا اخلاق، اس کا ریزن، اور اس زندگی کے اندر اس کی ابدیت کی زندگی گزارنا، اس کا تو کوئی وعدہ نہیں کیا اس نے۔
تو ویسے تو مطلب جانور بھی چیر پھاڑ کے پیٹ بھر لیتا ہے، تو آپ اس لیے تو نہیں لائے ہوں گے دنیا میں اس کو. ہمیں نکلنا ہوگا اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا کہ ہم ان بچوں کو کس لیے تیار کر رہے ہیں، پرپز آف لائف کیا ہے. لیکن ماں باپ کو اگر اپنے پرپز آف لائف نہیں پتا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پرپس آف لائف نہیں ہے تو ذہنی مسائل لازمی طور پہ بچہ آگے چل کے میں سمجھتا ہوں ایگزسٹنس کویسچنیبل ہے. اگر پرپز آف لائف کا سوال آپ کے ذہن میں نہیں آیا بالغ ہونے کے بعد، تو پھر ایگزسٹنس وہ کویسچنیبل ہے. انسان کی جبلت کے بنیادی سوال ہے کہ میں دنیا میں کیوں، میں آیا کیوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، میں کس کا جواب دے ہوں. یہ وہ سوال ہیں جو حضرت ابراہیم پوچھ رہے ہیں. یہ وہ ذکر ہے جس کو قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ذکر. یہ سوالات ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا رہے، ہم خود بھی نہیں جان رہے اور اپنے بچوں کو بھی نہیں اس کی طرف لے کے جا رہے کہ ان کو پتہ چلے کہ آنے کا مقصد ہے. صحیح غلط کیا ہے، گناہ ثواب کیا ہے، رائٹ رانگ کیا ہے. ماں باپ اگر اپنی اصلاح نہیں کر رہے اپنی کوتاہی کے اندر، تو آپ یقین مانیں یہ بچے اس طرح ثواب جاریہ ہوتا ہے، اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اس وقت آپ کو پتہ لگے گا، اللہ معاف کرے، کہ یہ کیا ہو گیا. یہ ساری جو بھی نیکیاں میں نے کی تھی وہ تو ایک ہلے میں چلی گئیں. صحیح. اور یہ جو پورا سلسلہ عذاب آیا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے جو کہ میری جو بیج میں بو کے آیا ہوں